तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, और तुम्हारे अंदर ये सरकशी भी पैदा कि तुम वो बात कहो जो तुम जानते नहीं। वो बात बहुत बड़ी होती है लेकिन तुम उसे हल्की समझ के कह जाते हो, और ये शैतान ने तुम्हें सिखाया होता है। वइज़ा क़ील लहुमुत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु, और जब कहा गया कि इत्तिबा करो, पैरवी करो उसकी कि जो अल्लाह ने नाजिल किया है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह के अहकाम हैं, उनको मानो। कालू बल नत्तबिऊ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना, तो उन्होंने कहा बल्कि हम तो इत्तिबा करेंगे उसकी जिस पर कि हमने पाया है अपने आबाओ अजदाद को। अपनी रवायत को छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं, अपने असलाफ के तरीके से हम दाएं बाएं नहीं होंगे। अवलौ काना आबाउहुम ला याकिलून शैया, भला उनके आबा कुछ भी ना जानते हो। ज़ाहिर है ये वही जो है ये तो अल्लाह के इल्म का जो है वो एक बहुत बड़ा एक निशान है जो तुम्हारे सामने आया है। इसके मुकाबले में आबा की बात की क्या हैसियत है। वला यहतदून, और ना ही वो सीधी राह जानते हो। व मसलुल लज़ीना कफ़रू, और मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया है। का मसलिल लज़ी यनउको, उस शख्स की है जैसे कोई पकारे किसी ऐसी शय को ला यस्माओ, जो सुनती ना हो, इल्ला दुआन व निदाआ, सवाए पुकारने को और आवाज़ को, चिल्लाने को, यानी उसे समझ ना आती हो। एक जैसे कोई मशीन हो, वो बात सुन तो लेती हो लेकिन ये कि उसे समझ कुछ नहीं आती हो। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप दूर से बुला रहे हो, आवाज़ तो कान में पड़ती है, समझ नहीं आती कि क्या कह रहे हैं। तो एक ऐसी शय को कोई पुकार रहा हो जैसे, तो ये काफिर लोग जिन चीज़ों से उम्मीदें लगाए हुए हैं कि उनके काम आएंगी, तो वो उनके काम आने वाली नहीं है। सुम्मुम बुकमुन उम्युन, बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं। फ़हुम ला याकिलून, तो वो अकल नहीं रखते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगों जो ईमान लाए हो, कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ उनमें से, उस रिज़्क में से जो हमने तुम्हें अता किया है। वशकुरू लिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये फिर ये असल बात वही हो रही है कि वो उन चीज़ों का गोश्त जो तुमने खुद साख्ता तुम्हारे आबाओ अजदाद ने हराम कर रखा था, वो हराम नहीं है, हलाल है, उसे खाओ। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम वाक़यतन अल्लाह ही की बंदगी करते हो। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, तुम पर तो बस हराम किया है उसने मुर्दा जानवर को, यानी जो मुर्दार है उसको, और खून जो बह गया हो, वह लखमल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त हराम है, और वो जो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़बा किया गया हो। ओहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। फमनिस्तुर्रा गैर बागी वला आदिन, तो जो कोई मजबूर हो जाए, बेइख्तियार हो जाए, वो नाफरमानी ना करता हो और ज्यादती करने वाला ना हो। यानी ये कि भूख से तंग आ गया, अब वो आराम के अलावा उसको कोई मैसर नहीं है। फला इस्मा अलैहि, तो उसको अगर ज़रूरत के मुताबिक खा ले तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब, बेशक वो लोग के जो छुपाते हैं जो अल्लाह ने किताब में से नाजिल किया है। व यश्तरून बिही समनन कलीला, और उसके एवज़ दुनिया के थोड़े फ़ायदे वसूल करते हैं। अच्छा, ये छुपाना जो है ये सिर्फ यहूदियों ही में नहीं था और नसरानियों ही में नहीं था, यह हम मुसलमानों में भी है। हमारे भी मालूम होता है कि अल्लाह का हुक्म क्या है, लेकिन अपने गुरोह के मफाद के खिलाफ होता है, उसे नहीं बयान करते। मेरे साथ खुद ये वाक़या पेश आया। एक बड़े मुफ्ती साहब थे, एक किसी मसले पे बात हो रही थी, तो उसमें मैंने 2-3 हदीसें पेश कर दी, तो वो बहुत नाराज़ हुए कि ये हदीसें आपने बयान क्यों की हैं, इससे लोग गुमराह हो सकते हैं। तो मालूम हुआ कि बहुत सारी हदीसें उन्हें मालूम होती हैं, वो उनके मतलब और मफाद के खिलाफ, जिसको वो गुमराही समझ रहे होते हैं, वो उसके खिलाफ होती हैं, लिहाजा वो उसे जानते हुए भी बयान नहीं करते। और अगर कोई बयान कर दे उस पर गुस्सा भी होते हैं कि आपने ये क्यों बयान कर दिए। इस समझ लें कुरान मजीद तो नहीं छुपाया जा सकता, लेकिन जो लोग समझते हैं कि लोगों को नहीं मालूम होगा, वो मर्जी की आयत ले लेते हैं और दूसरी नहीं बयान करते, अपने मतलब की बयान कर देते हैं और दूसरी नहीं करते। तो वो एक सब्जेक्टिव मुताला कुरान का भी कर रहे होते हैं, हदीसों का भी कर रहे होते हैं। अच्छा, एक मसला ये है कि चलें कुरान मजीद तो कोई अगर दिलचस्पी दीन से रखता हो तो वो सीख लेता है, पढ़ लेता है। अहादीस का ज़ख़ीरा बहुत वसी है, उस तक रसाई भी नहीं होती, उसका फ़हम भी इतना आसान नहीं होता है, लिहाजा वहाँ पे भी डंडी मारी जाती है कि वो हदीसें तो जो मतलब क्यों वो बयान कर दी जाती हैं, और वो कि जो उनके मतलब के ख़िलाफ़ हो उनको छुपा लिया जाता है। और अगर कोई जाहिर कर दे तो फिर एक और नया काम शुरू हो जाता है
کہ لمبی لمبی جو ہے بحثیں کر کے کہ فلانا راوی جو ہے اس کے اندر ذوف تھا لہذا حدیث ہی گئی، مطلب کہ نہیں ہے تو گئی، وہ نہیں بچے گی، بے شک اس حدیث کا نمونہ آپ کے سامنے ہو۔ میں تو کہتا ہوں کل اگر سورج مشرق سے نکل مغرب سے نکل بھی آئے سامنے آ جائے، وہ ہو سکتا ہے پھر بھی کوئی بندہ کہہ رہا ہو کہ یار حدیث ضعیف ہے، بھائی اب وہ بات بھی ثابت ہو گئی، اب کدھر ضعیف ہے؟ تو یہ ساری جو طریقے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر اس میں پھر ایک اور کہانی شروع کی جاتی ہے کہ بالفرض آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، آپ ٹک ٹک کریں تو حدیث بھی نکل آتی ہے، کتنی کوئی چھپائے گا، جتنے چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے کے نئے سے نئے ذرائع پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے ٹیکنالوجی پہ بھی بڑا غصہ ہے اور اس سے بھی بڑی نفرت اور بیزاری کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ شیطان کا آلہ ہے اور فلانا ہے۔ تو لیکن اگلا پھر کام وہ ہو جاتا ہے کہ جس پر کسی کی پہنچ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں جناب یہ ہمارے آباء و اجداد کے ہاں اسلاف کے ہاں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی جو آپ نے پیش کیا ہے، تو ہمارے اسلاف کیا قرآن و حدیث سے واقف نہیں تھے؟ یقیناً تھے بھائی، ان کے ہاں بھی سارے لوگوں نے وہ باتیں کی ہوئی ہوتی ہیں لیکن وہ چھپا لیتے ہیں۔ اب ایک آدمی کی اتنی زندگی کہاں سے آئے کہ وہ جو 1400 سال کی تاریخ ہے اس میں تمام اسلاف کے اقوال کو چھانٹ کر تو اپنا موقف نکال کے پیش کرے؟ تو موٹی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن اتارا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے۔ وہ لوگ جو قرآن و حدیث میں سے مطلب کی چیزیں نکال لیتے ہیں، ہم کیسے مان لیں کہ وہ اسلاف کی ساری چیزیں نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیں گے؟ تو یہ سارے حربے ہیں چیزوں کو چھپانے کے۔ تو بے شک وہ لوگ کہ جو اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے گروہی فائدے اٹھاتے ہیں۔ وہ جو پیچھے گزرے ہیں نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، تو اس میں فائدہ ہوتا ہے نا، گروہ کا فائدہ، جماعت کا فائدہ۔ بلکہ اس میں ذکر کرنا بھول گیا کہ وطنی بت نہیں ہوتا، جماعت بھی بت ہوتی ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، اس کے مفادات، اس کے تعصبات، اس کی محبت اتنی شدید ہو جائے کہ آدمی حق قبول نہ کر سکے اور اللہ کی بات پس پش چلی جائے، اور بنیادی دینی باتوں سے بھی انسان جو ہے منحرف ہو جائے اپنے جماعت کی محبت میں، تو وہ بت ہے، پھر وہ تو اللہ کی جگہ پہ آ کے وہ بت بیٹھ گیا ہوا ہے۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم، تو یہ اپنے پیٹوں میں نہیں برتے۔ اب معلوم ہو گیا اس میں مفاد واسطہ ہوتا ہے، اس میں دنیا کا فائدہ پیچھے ہوتا ہے، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا ہوتی ہے اس میں۔ وہ اپنے پیٹوں میں نہیں برتے الا النار، مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کلام نہیں ہوگا، بات نہیں کرے گا، ان سے اتنا سخت ناراض ہوگا، ولا یزکیہم، نہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اصل تزکیہ تو قیامت کے دن ہونا ہے، دنیا میں تو بس اتنا ہی ہو سکتا، جب تک آپ گوشت کھا رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، آپ کے ساتھ ساری علائشیں بھی ہیں، جو ہمارے فضلہ ہیں وہ اس میں وہ ساری گندگیاں بھی ہیں۔ وہ جو اصل تزکیہ ہونا ہے وہ تو جا کے آخرت میں ہونا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ لیکن یہ والے لوگ وہ ہیں کہ جن کا اللہ پھر تزکیہ نہیں کرے گا، ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی حقیقت میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہے ہدایت کو دے کر، ہدایت بیچ کر گمراہی خریدی ہے، والعذاب بالمغفرہ، اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو مول لیا ہے۔ فما اصبرہم علی النار، تو کتنا صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ یہ ایک تنزیہ کلام ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کیا ہے، اور وہ کتنا صابر ہیں، اس پر صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ اتنی سخت سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو برحق اتارا ہے، یہ اللہ کا حق کلام ہے، سچی کتاب ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور وہ لوگ کہ جو کتاب میں اختلاف کرتے ہیں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور کتاب پر ترجیح دیتے ہیں اپنے اقوال کو، یا اپنے کوئی جو بھی چہیتے لاڈلے ہیں ان کے اقوال کو، تو وہ لوگ دور کی ضد میں اڑے ہوئے ہیں۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اب وہی مضمون پھر آ رہا ہے، لیکن یہ کہ یہاں صرف ایک حوالہ اس کا دے کر اصل حقیقت کھولی گئی ہے کہ نیکی کسے کہتے ہیں، نیکی ہوتی کیا ہے۔ نیکی کا جذبہ ہر انسان کے اندر اللہ نے ودیت کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آدمی نے نیکی کے تصورات اپنے اپنے بنا لیے ہوتے ہیں، کسی نے اپنے گروہ کے مطابق نیکی کا تصور بنا لیا ہوتا ہے، کسی کی نیکی یہ ہوتی ہے کہ میری جو جماعت ہے، گروہ ہے، میرا جو جتھا ہے، اس کے لیے میں جھوٹ بولوں تب بھی نیکی ہے، ثواب ہی ہوگا، اس کے لیے میں کسی کو قتل کر دوں اس کا بھی ثواب ہی ہوگا، میں کسی کا جو ہے کردار کشی کروں پھر بھی ثواب ہوگا، کیونکہ میری جماعت کا دھندا بڑا نیک ہے۔
تو یہ سارے اپنے اپنے تصورات ہیں نیکی کے. قرآنی تصور نیکی کیا ہے وہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ نیکی نہیں، یہی نہیں ہے کہ تو اپنے چہرے مشرق یا مغرب کو پھیرو. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اصل نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا ہے، اس کا اللہ اور آخرت پر یقین ہے. والملائکہ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور انبیاء پر. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اور اس نے مال خرچ کیا اس کی محبت کے باوجود. اب یہ دیکھیے پھر مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں لگانا، کھپانا، قریبی رشتہ داروں میں، یتیموں میں، محتاجوں میں، مسافروں میں، مانگنے والوں میں، ان کو مال اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت کے باوجود ان پر صرف کیا، لگایا. اب یہ دیکھیے ابھی نماز روزے کا ذکر نہیں ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور اس کے بعد ابنائے نو کی ہمدردی، ان کے لیے مال کو خرچ کرنا، اپنی محبوب چیز ان پر نچھاور کرنا، ان کی مشکلات کو آسان کرنے کی کوشش کرنا، خدمت خلق کرنا. اور اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. اور ایفا کرنے والے اپنے عہد کا جب وہ عہد کر لیں، یعنی عہد کر کے توڑتے نہیں، جب وعدہ کر لیں پورا کرتے ہیں، اس میں سر منہ انحراف نہیں کرتے. اور انسانی معاملات کا دار و مدار ہے ہی وعدے پر. ان العہد کان مسئولا. عہد وہ شے ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا. اور حضور نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ. اس آدمی کا کوئی دین نہیں جس میں عہد نہیں. تو یہاں تو خیر بے دین سربراہ مملکت تو کہہ ہی دیتے ہیں کہ عہد ہی کیا تھا، کوئی قرآن و حدیث تو نہیں لکھی تھی. لیکن ہم نے تو دینداروں کو بھی عہد کر کے توڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ اعلان برات کرتے ہیں جی ہم اپنے عہد سے کیا ہو گیا، کہ عہد ہی کیا تھا نا، کوئی اس سے کوئی بڑی بات تو نہیں تھی، اس سے ہم اعلان لا تعلق ہی کر لیتے ہیں. تو یہ عہد جس معاشرے میں ختم ہو جائے وہاں سارے معاملات پھر تلپٹ ہو جاتے ہیں. وہاں پھر جوڑ بنے تو کس بنیاد پہ بنے؟ سارا در حقیقت اب تباہی اور بربادی اسی کے نتیجے میں آتی ہے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. اور بالخصوص صبر کرنے والے سختی میں، تکلیف میں اور لڑائی کے وقت. اولئک الذین صدقوا. یہ سچے ہیں. معلوم سمجھ لیجئے نیکی ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں نیک ہوں، لیکن نیک اصلاً اللہ کی نگاہ میں کون ہے؟ جو اللہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، کھپاتا ہے، لگاتا ہے، لٹاتا ہے، اور نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، ایفاء عہد معاملات اپنے درست رکھتا ہے، اور اللہ کی خاطر سختیاں بھی برداشت کرتا ہے. وہی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. سختیاں بھی برداشت کرتا ہے، تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے، جنگ بھی لڑتا ہے، گردن بھی کٹاتا ہے. نیکی کے دعوے میں سچے لوگ بس یہ ہیں، باقی سب کا خیال خام ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے کتنے اداکار ہیں جنہوں نے مرنے سے پہلے اپنے اس حق حلال کی کمائی سے مسجدیں تعمیر کی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھمکے لگا کے جو کمائی کی ہوتی ہے اس سے مسجدیں بھی بنی ہوتی ہیں. کیوں بنی ہوتی ہیں؟ انہوں نے بھی تو اپنے جذبہ نیکی کی تسکین کا کوئی سامان کرتا ہے. اسی طرح آپ سمجھ لیجئے جو ملاوٹ کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے، ابھی رمضان میں قیمتیں بڑھا کر اور لوٹ کھسوٹ کر کے آخری عشرے میں عمرہ کرنے چلے جائیں گے. اسپیشل پیکج کا عمرہ ہوگا، ظاہر ہے جتنا زیادہ لوٹ مچائی ہوگی اتنا بڑا عمرہ کریں گے. تو یہ اپنی اللہ کو چکر دینے کے یا اپنے نفس کو دھوکہ دینے کی کوششیں ہیں. اصل نیک وہ ہے جس کی زندگی میں یہ ساری چیزیں، نیکی کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک وحدت ہے. جیسے آپ ہاتھی کی ٹانگ کاٹ کے کہیں جناب یہ ہاتھی ہے تو کوئی مانے گا یہ ہاتھی ہے؟ ہاتھی کی ٹانگ ضرور ہے، وہ ہاتھی نہیں ہے. یا اس کی دم کاٹ کے کہیں کہ یہ ہاتھی ہے، نہیں بھائی یہ ہاتھی کی دم ہے، ہاتھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ملا کے ہاتھی بنتا ہے. اسی طرح نیکی ان کے مجموعے کا نام ہے. ان کو تقسیم کر دیں ان چیزوں کو تو یہ نیکی نہیں رہتی، وہ اس کے اجزاء ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. اور سن لو کہ اصل پرہیزگار متقی وہ بھی یہی ہیں. تقوی بھی جو اصل تقوی ہے وہ اس کا ظہور اس طور پر ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر فرض کیا گیا ہے بدلہ لینا برابری کی بنیاد پر مقتولوں کے ضمن میں. کسی کو قتل کر دیا گیا ہو تو اس کا قصاص ہوگا برابری کے ساتھ، یعنی اس کو بھی قتل کیا جائے گا جو قاتل ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت. یہ اصل میں ابھی ہمیں ان باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن یہ کہ وہاں پہ چونکہ جو بھی مکے میں اور مدینے میں جو قبائل رہتے تھے، بعض قبائل سمجھے جاتے تھے یہ اعلیٰ قبیلہ کا آدمی ہے،
وہ اعلیٰ قبیلے کے آدمی کسی کمتر قبیلے کے آدمی کو قتل کر دے تو بدلے میں اس قبیلے کا غلام قتل کیا جائے گا، اور اگر یہ کمتر قبیلے کے آدمی ان کے کسی اعلیٰ آدمی کو قتل کر دے تو بدلے میں ان کے 5 قتل کیے جائیں گے یا 2 قتل کیے جائیں گے۔ تو یہ اونچ نیچ کے تصورات ہے، بدلہ نہیں، یہ برابر ہوگا، ایسا نہیں ہوگا بس جس نے قتل کیا بدلے میں وہ قتل ہوگا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ، اور جو معاف کر دیا جائے اپنی بھائی کی طرف سے شیئن کچھ بھی، یعنی یہ کہ وہ قصاص نہ لے، دیت لے لے، یا دیت بھی نہ لے، خون بالکل سب معاف کر دے، فاتباع بالمعروف، تو بھلے طریقے سے اس کی پیروی کی جانی چاہیے، واداء الیہ باحسان، اور فرض کریں وہ دیت لے، خون بہا لے تو وہ ادا کی جائے دیت پوری بھلائی کے ساتھ، خوبی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، یہ ہلکا کیا گیا ہے، وگرنہ یہ جرم جو ہے یہ نوع انسانی کے خلاف جرم ہے، یہ فوجداری بات ہے، یہ کسی کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکمت کے تحت اس میں یہ گنجائش رکھی ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ بعض اوقات معاف کر دینے کے نتیجے میں وہ خاندانوں کے درمیان جوڑ پیدا ہو جاتا ہے، نہیں تو وہ دشمنیاں چلتی رہتی ہیں، تو اس کے خاتمے کی بڑی آسان صورت ہو جاتی ہے۔ فرض کریں کسی نے جذبات میں آ کر کسی کو قتل کر دیا، اور دوسری طرف کوئی سمجھدار لوگ تھے اور ان کے درمیان راضی نامہ ہو گیا اور انہوں نے معاف کر کے تو اسے جو ہے چلیں دیت ہی لے لی اور معاف کر دیا، تو یہ 2 خاندانوں کے درمیان جوڑ پیدا ہونے کی صورت بن جائے گی۔ تو اس حکمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ قاتل کو اگر معاف کر دو تو یہ تخفیف اس لیے کی گئی ہے، اور یہ اللہ کی مہربانی سے ہوا ہے۔ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو اس کے بعد زیادتی کرے، فرض کریں وہ دیت بھی لے لی اور بعد میں قتل بھی کر دیا، تو یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہو گئی۔ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے سخت عذاب ہے، یعنی بدلے میں وہ اب قتل کیا جائے گا، وہ قاتل ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اب یہ جو بات کہی گئی ہے یہ ایک اہم بات ہے اور اس کا آج کے دور سے بڑا تعلق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو دنیا میں حاکم قومیں اور مؤثر قومیں ہیں، ان کے ہاں یہ بات عام ہے کہ جی کسی کو سزائے موت نہیں دینی چاہیے، کسی نے کسی کو قتل بھی کر دیا تو کوئی پتہ نہیں مریض ہوگا کیا ہوگا، اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، قتل نہیں کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید ایک بات سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ بات جو ہے، یہ تصور نیکی کا، اس طرح کی سوچ، یہ اپنی جگہ پہ جیسی بھی ہو لیکن یہ معاشرے کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ قاتل کو سزا نہیں ملے گی تو کسی اور کو قتل کرنے کا دل آئے گا، وہ بھی کرے گا۔ آج اگر کسی نے تھپڑ مارا ہے، بدلے میں اس کو تھپڑ پڑ گیا ہے تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، وگرنہ کل کسی شریف آدمی کو مارے گا یا کسی کو 2 مارے گا۔ تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، معاشرے کا رخ صحیح رہے گا، لوگ اپنے حساب کتاب میں رہیں گے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو، معاشرت تباہ نہ ہو، برباد نہ ہو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، اسی طرح تم پر فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آن کھڑی ہو کہ اگر وہ کوئی ترکہ چھوڑ کر مر رہا ہے، کوئی مال و دولت چھوڑ کے مر رہا ہے، تو وہ وصیت کر کے میرے والدین کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی، اور بھلے طریقے سے انصاف کے ساتھ، پورے عدل کے ساتھ، حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ یہ پہلا حکم آیا تھا، بعد میں اس کی تکمیل ہو گئی کہ اللہ نے خود وصیت کر دی، والدین کا کیا حصہ ہے، بیوی کا کیا حصہ ہے، اولاد کا کیا حصہ ہے، وہ ساری تفصیل ہم سورہ نساء میں پڑھ لیں گے۔ البتہ یہ بات اب بھی ہے، یہ آیت موجود ہے اور یہ اتری تھی، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی لوگ کسی ایسے ملک میں رہتے ہوں جہاں قانون وراثت پر عمل نہ ہوتا ہو، تو وہ گویا اس قانون کے مطابق وصیت کر کے جائیں دنیا سے، تو گویا اس آیت پر بھی عمل ہو جائے گا اور اس آیت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، تو جو اسے بدل ڈالے یعنی وصیت کو اسے سن چکنے کے بعد، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اب ناانصافی تو انہوں نے کی ہے نا، جنہوں نے تبدیل کیا، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس کو بدلا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، اور اگر کسی کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے جانبداری کرنے کا یا گناہ کرنے کا، ناانصافی کرنے کا، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو سب جو جن کے حق میں وصیت کی گئی ہے ان کو بٹھا کر ان کے درمیان وہ موافقت کروا دے، یعنی ان کی مرضی اور منشا کے مطابق اس وصیت کو تبدیل کر دے، فلا اسم علیہ، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अब इस पे तो हमने चंद दिन पहले ही गुफ्तगू कर ली थी, तो मैं ज़रा थोड़ा तेज़ी से गुजर जाऊंगा। वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है जैसे फ़र्ज़ किया गया उन लोगों पर जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेजगार बन सको, ताकि तुम अल्लाह के दीन पर, अल्लाह के अहकाम पर अमल पैरा हो सको, तुम में इतनी कुव्वत इरादी पैदा हो जाए कि मुस्तकिल हराम चीज़ों को छोड़ सको, जैसे तुमने रोज़े के दौरान हलाल चीज़ें भी छोड़े रखी। अय्यामम मादूदात, ये गिनती के चंद दिन हैं। फमन कान मिनकुम मरीजन, और कहा यह जाता है कि बाज़ लोगों ने ये राय दी है, इब्तिदान सिर्फ एक जो 3 दिन के रोज़े फ़र्ज़ किए जाते थे, महीने में 3 दिन होता था, और फिर ये जो अगले महीने 3 दिन रखने होते थे, इसलिए अय्यामम मादूदात कहा। और उसमें एक छूट और भी थी जो आगे आ रही है, फमन काना मिनकुम मरीजन, और अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो जाए, औ अला सफरिन, या ये कि वो मुसाफिर हो, कहीं बाहर निकला हुआ हो, दूर सफर पे हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो उन मखसूस 3 दिनों के अलावा दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। व अलल्लज़ीन युतीकूनहु, और वो लोग के जो ताकत तो रखते हूँ रोज़ा रखने की, लेकिन ये कि उसकी मशक्क़त उठाना न चाहते हूँ, उतना रोज़ा रखना उनको बहुत गरा हो, फिदयतुन ताम व मिस्कीन, तो 2 वक्त एक आदमी को खाना खिला दे, मिस्कीन किसी को 2 वक्त खाना खिला दे। ये शुरू में छूट थी, बाद में ये छूट खत्म हो गई। फमन ततव्वा खैरन, तो जो कोई खुशी से नेकी करे, यानी ये कि रोज़ा भी रखे और किसी को खाना भी खिलाए, फ़हुवा खैरुल लहू, तो ये तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। वान तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, और अगर तुम रोज़ा रखो तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है अगर तुम इल्म रखते हो। अब ये एक बात थी, एक आयत थी जो जिसका हुक्म मौकूफ़ हो चुका। अब वो बात आई है जो रमज़ान का जो आज हुक्म है मेरे और आपके लिए। फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। हुदल लिन्नास, ये कुरान सारे इंसानों के लिए हिदायत है, यानी ये हर शख्स के लिए हिदायत बन सकता है। क्या जो है अक्लमंद और दाना और बीना और क्या कोई मजदूर, हर आदमी के लिए इसके अंदर हिदायत का सामान है। वह बय्यनाति मिनल हुदा वल फुरकान, ये हिदायत के वाज़े दलाइल पर मबनी है और ये हक को बातिल में फ़र्क कर देता है, बिल्कुल कन्फ्यूजन बाकी नहीं छोड़ता। फमन शाहिदा मिनकुम शहर फलयसुम, तो जो कोई तुम में से इस माह को पाए तो उस पर लाजिम है कि इसके रोज़े रखे। वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन, तो जो कोई मरीज़ हो या ये कि मुसाफिर हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो गिनती पूरी कर ले किसी दूसरे महीने में, लेकिन गिनती पूरी करे। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए तंगी या दुश्वारी नहीं रखना चाहता। यानी वो कहता है कि तुम्हें 104 का बुखार हो फिर भी रोज़ा रखो तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाते, हालत सफ़र में भी रोज़ा रखो तो मुश्किल होती, उसने आसानी चाहता है तुम्हारे लिए। वाले तुकमिलुल इद्दता, और ये भी चाहते हैं कि गिनती भी पूरी कर लो, इसलिए ये भी छूट दी है कि दूसरे दिनों में वो गिनती पूरी करो। वाले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम उसकी बड़ाई करो जैसे कि उसने तुम्हें हिदायत दी है। एक बड़ाई तो हुआ जो हम अल्लाहु अकबर कहते हैं, और ये कि इसके बाद जो ईद की नमाज होती है उसमें भी हम तकबीरें पढ़ते हैं और जाते आते हुए भी तकबीरें पढ़ते हुए आते हैं। लेकिन असल बड़ाई क्या है? असल बड़ाई तो यह है कि अल्लाह बड़ा हो जाए, यानी अल्लाह का कानून नाफिज हो जाए, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक फैसले होने लग जाएं, अल्लाह के अहकाम उसी तरह ज़मीन पर पूरे होने लगें जैसे आसमान पर पूरे होते रहे। वगरना ये कि दुनिया में किसी अबू जहल का हुक्म चलता हो तो बड़ा तो फिर वो है ना, दुनिया में बन के बैठा हुआ है। तो या वुसत अफलाक में तकबीर मुसलसल, या खाक की आगोश में तस्बीह मना जा, ये मसलक के मर्दान खुदागा और खुदा मस्त, ये मजहब मुल्ला और जमादात व नबातात, महज अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तो तस्बीह है, और वो जमादात व नबातात भी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर का माना मफहूम क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा हो, और ये कलमा बगावत हो जाएगा। इसका मतलब है फिरौन बड़ा नहीं, तो फिरौन ये बात नहीं गवारा करेगा, और आज का फिरौन भी बड़ा नहीं तो उसको भी गवारा नहीं होगी। वो भी इसके नतीजे में जो है वो जो भी उसके बस में होगा वो करेगा, जैसे फिरौन के बस में जो था उसने किया। लिहाजा ये रोज़ा रख के तुम्हें ये तरबियत भी मिलेगी कि तुम अल्लाह की खातिर ये कुर्बानियाँ दे सको। ये महज कोई एक ऐसा फ़र्ज़ नहीं है कि जो तुम्हें बस निभाना है और छुट्टी हो गई, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और मकसद इसका यह है कि तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत पैदा हो जाए कि वो जो मुश्किल दीन का रास्ता है, वला नबलवन्नकुम बिशैय्यिन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात, उसके लिए तुम्हारे अंदर हिम्मत पैदा हो। वहाँ भूख बर्दाश्त कर सको, इसकी ट्रेनिंग है, यहाँ पे प्यास बर्दाश्त कर सको, उसकी ट्रेनिंग है ये।
वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी, और जब आपसे पूछे मेरे बंदे मेरे बारे में, फ़इन्नी करीब, तो बेशक मैं करीब हूँ। वो रोज़े का नतीजा ये निकलेगा कि इंसान को अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा, फिर अल्लाह की मोहब्बत जो है जागेगी, तो अल्लाह याद आएगा, उसके बारे में उसके अंदर तजस्सुस पैदा होगा। तो उसे बता दो कि मैं कहीं दूर नहीं था, ये तुम दूर निकल गए थे, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं जो है वो अल्लाह कहाँ है, तो मैं तो करीब हूँ। उजीब दावत दाई इज़ा दान, हर पुकारने वाले की पुकार पर लब्बैक कहता हूँ जब वो पुकारता है। फल यस्तजीबूली, तो इन मेरे बंदों को चाहिए कि वो भी तो मेरी बात माने, वो भी मेरे लिए जो है कुर्बानियाँ दें, इसार करें। मेरी पुकार है, मेरा दीन गरीब है, और मेरे मानने वाले जो है वो बेदखल कर दिए गए हैं, घरों से निकाल दिए गए हैं, अमवाल से निकाल दिए गए हैं। अब मुज्तमे होकर अपनी ताकत बनाकर इन कुफार से लड़ाई लड़ो, ताकि मेरा दीन इस पूरे इलाके में गालिब हो जाए और पूरी जो दुनिया में वो फैल जाए। तो इसके लिए मेरी पुकार पे लब्बैक कहो। अभी गज़वा बदर होने वाला है, ये मेरी पुकार है, उस पुकार पे लब्बैक कहो। फल यस्तजीबूली वल युमिनू बी, और मुझ पर ईमान रखें। यहाँ क्या मतलब होगा? मेरा यकीन रखें, मुझ पे ईमान रखें, यानी मुझ पे तवक्कुल करें, मेरा भरोसा रखें कि वो अगर मेरे लिए खड़े होंगे, तकलीफें सहेंगे, मैं उनकी मदद करूंगा, मैं उनकी पुष्पना बनूंगा, मैं उनका हमायती हूँगा। वल युमिनू लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो मकाम रुश्द पर फायज हों। उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफ़सु इला निसाइकुम, बाकी ये है कि रमज़ान की रातों में अपनी औरतों से मुकारबत करने की तुम्हें इजाज़त है, ये तुम पर हलाल किया गया है। जैसे रात खाने पीने की इजाज़त है, ऐसे ही मुबाशरत करने की भी इजाज़त है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारे लिए बमंज़िला लिबास के हैं और तुम उनके लिए बमंज़िला लिबास के हो। लिबास इंसान के ऐब छुपाता है, तो गोया मियाँ बीवी एक दूसरे के ऐब छुपाने वाले होते हैं, वो एक दूसरे की सतरपोशी करने वाले होते हैं, वो एक दूसरे की बातें फैलाने वाले नहीं होते। बहुत ही नापसंदीदा बात है कि कोई मर्द अपनी बीवी की बातें किसी और के सामने करे, या कोई बीवी अपने मर्द की बातें किसी और के सामने करे, उसके ऐब दूसरों को बताए। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, और अल्लाह जानता है कि तुम अपनी जानों के साथ खयानत करते थे। ये खयानत क्या थी? वैसे ख्याल आ गया था कि शायद रमज़ान की रातों में मुकारबत की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये कि जब भी वो कैफियत होती थी तो हो भी जाता था काम, तो उसके बाद ख्याल रहता था कि हमसे कोई गुनाह हुआ है, ऐसा गलती हुई है। इसको कहा गया कि अपनी उस गलत फहमी में तुम अपनी जानों के साथ खयानत करते थे। व आफ़ा अनकुम, तो फताब अलैकुम, तो अल्लाह ताला ने तुम पर अनायत की है। व आफ़ा अनकुम, तुमसे दरगुजर किया है। इससे एक बात और मालूम हुई कि आदमी गलती से भी समझता हो कि ये मसला यूं है, तो उसे उस पर अमल करना चाहिए, वगरना ये कि अल्लाह की निगाह में वो खयानत का मुर्तकिब हो रहा है। फलआना बाशिरूहुन्ना, तो अब तुम्हें एलानिया इसकी इजाज़त दी गई है कि उनसे मुबाशरत करो। वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, और तलाश करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है, यानी औलाद की ख्वाहिश रखो। वकुलू वशरबू, और खाओ और पियो। हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, यहाँ तक कि तुम पर ये वाज़े हो जाए, रात की जो काली धारी है वो जुदा हो जाए सुबह की सफ़ेद धारी से। सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, फिर रात तक रोज़ा मुकम्मल करो, गुरूब आफ्ताब तक। वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, हाँ जब तुम मस्जिदों में हालत इत्तिकाफ में हो तो अपनी बीवियों के साथ मुबाशरत न करो। तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हुदूद हैं। फला तकरबूहा, इनके करीब भी न फटको। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तकून, इस तरह अल्लाह ताला लोगों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि वो बचें। वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, और अपने मालों को आपस में बातिल तरीके से न खाओ। कारोबार करके खा सकते हो, नफ़ा ले सकते हो, लेकिन चोरी करके, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, धोखा दे के, फ़रेब करके, डाका डाल के, छीन के, ये इस तरह खाना जो है ये हराम है। व तुदलू बिहा इलल हुक्काम, या ये कि उन मालों को पहुँचाओ आला हुक्काम तक रिश्वत के तौर पर, ताकि उनका दिल जीत के उनसे ताल्लुक़ बना के लिताकुलू फ़रीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्म, कि खा जाओ लोगों के मालों में से गुनाह के साथ। अब ज़ाहिर है किसी हाकिम ने उसको राज़ी करके और उससे जो है किसी की ज़मीन अपने नाम लिखवा दी, किसी का प्लाट अपने नाम करवा लिया, तो ये रिश्वत दे के दूसरों के मालों को खाने का जो गुनाह न कमाओ। व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो।
یسالونک عن الاہلہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں، کل ہی مواقیت للناس والحج، بتا دیجئے کہ اس کا یہ جو گھٹنا بڑھنا ہے، یہ جو بدلتا ہے صورتیں اور پھر ایک مہینہ دوسرے مہینے میں بدل جاتا ہے، تو یہ لوگوں کے لیے مقررہ اوقات طے ہوتے ہیں، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ اب دوسرا مہینہ چڑھ گیا ہے، تو ایک تو اوقات بنتے ہیں لوگوں کے لیے، والحج، اور اسی سے حج کے مہینے کا تعین ہوتا ہے، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کی پیٹھوں سے آؤ، پچھواڑے سے آؤ۔ یہ ان کے ہاں ایک تصور یہ بھی تھا کہ جب آپ احرام باندھ کے حج کے لیے نکل گئے، اس کے بعد کوئی کام یاد آیا، کوئی شے بھول گئی تھی، وہ لینے کے لیے واپس گئے، تو اب دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، یا تو چھت جو ہے وہ اس سے اندر آئیں کود کر، یا یہ کہ پچھواڑے میں نقب لگا کے گھر میں داخل ہوں، یہ نیکی کا کام سمجھا جاتا تھا۔ تو فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی اس کی ہے جو پرہیزگار ہو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں آؤ ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم بامراد ہو، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو تم سے لڑتے ہیں، البتہ زیادتی نہ کرو، لڑائی میں بھی زیادتی نہ کرو، یعنی عورتوں کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، بوڑھوں کو نہ قتل کرو، فساد نہ مچاؤ، درخت نہ کاٹو، یہ جو ساری اسلام نے روکا ہے یہ زیادتی کی باتیں تھیں جن سے روک دیا، وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں بھی وہ تمہیں ملیں، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، انہوں نے پہل کی ہے، انہوں نے زیادتی کی ہے، انہوں نے اپنی طرف سے تو تمہیں قتل کرنے کی، حضور کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی ہے، تو اب تمہیں اجازت ہے کہ تم انہیں قتل کرو، وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اب یہ اصول دیا، اور کیوں دیا؟ اب جب جنگ کی باتیں آئی ہیں تو جنگ بہرحال فطرت انسانی کو راس نہیں ہے، پسند نہیں آتی، جنگ و جدال، قتل و قتال، خون خرابہ، اس سے انسانی طبیعت ذرا تھوڑی جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے، وحشت محسوس کرتی ہے، تو بتایا یہ گیا کہ یہ جو قتل ہے نا، یہ خون بہانا، یہ بری بات ہے، لیکن یہ جو فتنہ ہے، ظالمانہ نظام جس میں سینکڑوں لوگ جو ہے وہ قتل ہو رہے ہوتے ہیں، اس ظلم کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو تقسیم دولت جو غیر مساویانہ ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہیں بھوک ہے، افلاس ہے، 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، مائیں اپنے بچوں کو زہر دے کے خودکشیاں کر رہی ہیں یا لے کے نہروں میں چھلانگیں لگا رہی ہیں، تو یہ جو ظلم کا نظام ہے یہ کئی انسانوں کا قاتل ہوتا ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ لڑائی لڑنا اس مقصد کے لیے کہ انصاف کا بول بالا ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے، عدل اجتماعی قائم ہو جائے، اور اس راستے میں اگر جانیں دینی پڑتی ہیں یا لینی پڑتی ہیں، اور تو اس میں کوئی برائی نہیں، اس لیے کہ یہ امن کے لیے ہو رہا ہے، یہ انصاف کے لیے ہو رہا ہے، یہ عدل کے لیے ہو رہا ہے، یہ خدمت کے لیے ہو رہا ہے، یہ انسانی بہتری کے لیے ہو رہا ہے، اور وہ جلاد صفت لوگ، وہ خونخوار لوگ کہ جو لوگوں کے جو ہے خون چوس رہے ہیں، ان سے نوع انسانی کو نجات دینے کے لیے ہو رہا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ان سے نہ لڑو مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یقاتلوکم فی، جب تک کہ وہ تم سے لڑائی نہ کریں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر وہ لڑائی شروع کر دیں تو پھر مارو ان کو بے درے، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی کافروں کا بدلہ ہے، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑائی لڑتے رہو، یعنی یہ 1 دن کی 2 دن کی 10 دن کی لڑائی نہیں ہے، جاری رکھو جنگ ان سے، یہ جنگ برابر جاری رہے گی، حتی لا تکون فتنۃ، جب تک کہ ان کا فتنہ نہ ختم ہو جائے، اور فتنے سے مراد کیا ہے؟ وہ جو ان کا اقتدار ہے، جو ان کی طاقت ہے، جو ان کی قوت ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں بے دینی پر، جب تک یہ ختم نہ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا نہ ہو جائے، تمہاری ان سے جنگ جاری رہے گی۔ اب یہ ہے در حقیقت جو مدینے میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منشور دیا گیا ہے، اب مسلمانوں تم نے لڑنا ہے، اس سے پہلے تبلیغ تھی، واعظ تھا، نصیحت تھی، فذکر بالقرآن من یخاف وعید کی پالیسی تھی،
اور بدلے میں اگر مار پڑی ہے تو برداشت کرو، اور کفو ایدیکم، ہاتھ باندھ کر رکھو، اور ادفع باللتی ہی احسن، اپنا دفاع کرو بہترین طور پر، یعنی دوا دو کسی نے آپ کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ اب یہ پالیسی بدل گئی، اسٹریٹجی بدل گئی، چینجڈ۔ اب کیا آ گئی؟ جو تم سے لڑے اس سے لڑو۔ اب جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اب برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی کرنا ہے۔ انہوں نے تمہارے اوپر جنگ مسلط کی ہے، اب تم ان سے لڑو گے، اور یہ لڑائی جاری رہے گی، ہمیشہ رہے گی جب تک کہ ان کی قوت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ یہ اب ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ اب یہی وہ پکار تھی جس کا پہلے ذکر آیا تھا، فَلْيُؤْمِنُوا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری پکار پہ لبیک کہیں، میں ان کی سنتا ہوں، مانتا ہوں، ضرورتیں پوری کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، تو پھر اب وہ میری ضرورت کے لیے نکلے میدان میں، اور وہ نکلیں گے تو میں ان کی مدد کروں گا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی میرے لیے کھڑے ہوں۔ اب یہ میری پکار ہے، ایک پکار لگی تھی، ایمان کی پکار تھی، تو وہ ایمان لے آئے۔ پھر پکار لگی، ہجرت کی پکار ہے، انہوں نے ہجرت کر لی۔ اب جنگ کی پکار ہے، اس کے لیے کھڑے ہوں، اور اس میں اپنا جو ہے جان کی بازیاں کھیلیں۔ ظاہر ہے وہ کوئی گارنٹی تو نہیں تھی کہ آپ کی گردن نہیں کٹے گی۔ دندان مبارک محمد رسول اللہ کے شہید ہو گئے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، تو یہ تو سارا جو ہے میدان میں آؤ گے تو گردنیں کٹیں گی۔ احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ یہ سارا دین ہے، دینداری اسی کا نام ہے۔ ہم نے تو پتہ نہیں کس کو دین بنا کے سمجھ لیا کہ ہم دیندار ہو گئے ہیں۔ یہ قربانیاں، یہ ایثار، یہ مال و جان کی بازیاں کھیلنا، اس کے لیے تو تم منتخب کیے گئے ہو، اسی لیے تو تمہیں خیر امت بنایا گیا ہے، اسی لیے تو تم امت وسط ہو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو اگر وہ باز آ جائیں تو پھر کوئی زیادتی نہیں ہے مگر ان پر جو ناانصاف ہوں یا ظالم ہوں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، یہ جو حرمت والا مہینہ ہے اس کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے، یعنی یہ کہ یہ جو محترم مہینے ہیں ان میں جنگ و جدال کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ والحرمات و قصاص، اور اسی طرح ادب رکھنے میں بھی بدلہ ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، لیکن یہ کہ اگر ان مہینوں میں بھی کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کرو۔ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، البتہ وہ کرو اتنی ہی جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اسی برابر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پرہیزگار کا مطلب کیا ہے؟ جنگ میں بھی پرہیز کرو، یعنی حد اعتدال کو کراس نہ کرو، غصے میں آ کے بچے نہ قتل کر دو، جوش میں آ کے عورتوں کو نہ مارنا شروع کر دو، اور کمزوروں اور ضعیفوں اور ناداروں کو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ صرف جسم ہی کا انفاق نہیں ہے، مال کا بھی خرچ کرنا ہے، مال بھی لگاؤ۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر تم جنگ کی تیاری میں مال خرچ نہیں کرو گے، گھوڑے نہیں پالو گے، ان پر خرچہ نہیں کرو گے، تو اس کے نتیجے میں جنگ ہوگی تو شکست کھاؤ گے، تو شکست کھاؤ گے تو چھٹی، کام ختم۔ اور ایک ہلاکت کیا ہے؟ جب مال کی محبت دل میں ہوگی تو تمہارے اندر بزدلی اور کم ہمتی آ جائے گی، پھر تم دین پر چلنے کے قابل ہی نہیں رہو گے۔ یہ ہے اصل بات۔ یہ مال کی محبت دل سے نکالو، خرچ کرو، کھرچو اس کو اپنے اندر سے نکالو، تب تمہارا تزکیہ ہوگا۔ اصل تو تزکیہ ہے یہ، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو جی کے لالچ سے بچا دیا گیا وہ ہے جو فلاح پا گیا، وہ ہے جو بامراد ہوا۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اچھا، اسی میں جو ہماری معاشی حالات بھی بڑے خراب ہے، مہنگائی ہے، وہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دفاعی بجٹ بہت زیادہ ہے اور یہ ہمارے خرچے بہت، یہ سفید ہاتھی ہے جو کھا رہے ہیں سب، لیکن یہ کہ یہ فوج نہ ہو، یہ دفاعی بجٹ نہ ہو تو پھر معلوم ہے نہ کیا ہو۔ جو ہندوستان میں ہو رہا ہے وہ یہاں ہو پھر، لہٰذا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا مجبوری ہے۔ پھر اب کیا کریں؟ آپ نے اپنے دفاع کے لیے سارا کچھ جو ہے وہ اب آپ کو کرنا ہوگا۔
وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. فَإِنْ أُخْسِرْتُمْ اور اگر تم میسور کر دیے جاؤ گر جاؤ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ تو اس صورت میں جو بھی تمہیں میسر ہو ہدی کا جانور جو قربانی تو وہ قربانی کر دو. وَلَا تَخْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور اپنے حجامت نہ کراؤ اپنے سر نہ منڈواؤ حتیٰ یبلغ الہدی محلہ جب تک کہ قربانی اپنے محل پہ نہ پہنچ جائے، یعنی پہلے قربانی ہوگی اس کے بعد سر منڈوانا ہوگا. فمن کان منکم مریضا او بہ عظم من راسہ تو اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی جو ہے وہ پھنسیاں نکل آئی ہیں یا کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے سر منڈوانا پڑ گیا ہے، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ تو پھر اسے فدیہ دینا ہوگا. اس فدیے کی صورت یہ ہوگی کہ یا تو 3 روزے رکھے او صدقۃ یا وہ صدقہ کرے یعنی 6 آدمیوں کو کھانا کھلائے، او نسکن یا قربانی کر دے بکری کی یا دمبے کی. فَإِذَا أَمِنْتُمْ اور جب تم امن میں ہو یعنی یہ کہ تمہاری وہ بیماری یا تکلیف رفع ہو. فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ تو جو کوئی حج کے ساتھ عمرے کو بھی کرے گا تمتع کے انداز میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ گیا اس نے عمرہ کیا احرام کھول دیا اور پھر اس کے بعد حج کا احرام اس نے اس کے بعد باندھا. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ تو اسے بھی قربانی کرنی ہوگی جو اسے قربانی میں سے میسر ہو. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ تو جو قربانی کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو وہ اسے نہ پاتا ہو تو پھر اس نے 3 روزے رکھنے ہوں گے فی الحج حج کے دنوں میں، یہ مینا کے قیام کے دوران. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ اور 7 روزے رکھنے ہوں گے جب تم واپس لوٹو. تِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ یہ 10 پورے ہو جائیں گے. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور یہ اس پر ذمہ ہوگا کہ جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے آس پاس نہ رہتے ہوں، یعنی مکے کا باشندہ نہ ہو. وہ باہر سے جائے گا عمرہ کرے گا تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یا قران کرے گا یا تمتع کرے گا. ایک وہ ہے کہ جس میں ایک ہی احرام میں دونوں کیے جاتے ہیں، یہ قران ہے. تو ہر 2 صورتوں میں اس نے تمتع کیا ہو یا قران کیا ہو اسے قربانی دینی ہوگی. اور ایک افراد ہے یعنی وہ شخص کہ جو وہیں پہ رہتا ہے وہیں کا رہنے والا ہے، وہ گیا اس نے جو ہے عمرہ بھی کیا اور اس کے بعد چلا گیا اگر حج کرنے کے لیے تو اس پر جو ہے یہ قربانی واجب نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بہت سخت ہے. الحج اشہر معلومات یہ حج کے مہینے جو ہیں وہ معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج تو جو کوئی ان مہینوں میں حج کرنا اپنے اوپر فرض کر لے فلا رفسا تو اس پر اب یہ ناجائز ہوگا بے حجاب ہونا یعنی عورتوں سے تعلق قائم کرنا. ولا فسوقا اور یہ بھی کہ وہ کوئی گناہ کا کام کرے. ولا جدال فی الحج یا حج کے دنوں میں لڑنا بڑنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے دنوں میں لڑنا بڑنا جائز ہے، مطلب یہ کہ پھر ان دنوں میں یہ لڑائی ہوگی تو زیادہ بڑا گناہ ہوگا. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ اور جو بھی تم نیکی کا بھلائی کا اچھا کام کرو گے اللہ کو وہ معلوم ہوگا. وتزودوا اور زیادہ راہ رکھ لیا کرو یعنی حج کا خرچہ پرچہ اس کا بندوبست کر لو، یہ نہیں کہ وہاں جا کے مانگنا شروع کرو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ تو سب سے بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اور مجھ ہی سے ڈرو اے ہوش مندو اے عقل مندو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو، یعنی حج کے دنوں میں کوئی تجارت کر لو، کوئی سامان تجارت لے جاؤ وہاں بیچو نیا خرید لو. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ اور جب تم واپس پلٹو عرفات سے، جب تم ایک رات جو قیام ہو گیا مینا میں پھر وہاں سے عرفات چلے گئے اور وہاں مغرب کے بعد اب مزدلفہ کے لیے واپس جو پلٹو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ تو جو رات کا آ کے قیام کرنا ہے مزدلفہ میں جو ہے وہ پہاڑی ہے مشعر الحرام تو وہاں پر اللہ کو یاد کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اور اس کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور اس سے پہلے تو تم ناواقف تھے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں. قریش اپنے بارے میں سمجھتے تھے کہ باہر کو لوگوں کے لیے جو ہے عرفات جانا ضروری ہے، ہمیں جانا کی کوئی ضرورت ہی نہیں، بس ہم وہ واپس مینا ہی سے آ جاتے تھے. تو کہا کہ تم بھی وہیں سے جا کے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، یعنی عرفات کا قیام تم پر بھی لازم ہے.
वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह से मग़फ़िरत चाहो, इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम, तो जब तुम अपने मनासिक हज के जो भी अरकान है वो पूरे कर चुको, फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम आबाकुम, तो फिर अल्लाह को याद करो जैसे तुम अय्याम जाहिलियत में अपने आबा व अजदाद को क़ियाम मिना के दौरान याद करते थे, औ अशद्द ज़िक्रा, बल्कि उससे भी ज़्यादा सख्ती से याद करो। फ़मिनन्नास से मन यक़ूल रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, लेकिन लोगों में वो भी हैं कि जो दुआएं तो मांगते हैं अल्लाह से, मगर अल्लाह से मांगते दुनिया ही की ज़िंदगी के बारे में, दौलत मांगते हैं, माल मांगते हैं, और जो है दुनिया का मकाम मर्तबा मांगते हैं। वमा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक, तो ऐसे लोगों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। व मिनहुम मन यक़ूल रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन, और लोगों में वो भी हैं जो अल्लाह से दुनिया में भी भलाई मांगते हैं, नेकी के अमल की तौफीक मांगते हैं, हदायत मांगते हैं, अल्लाह से कुर्ब मांगते हैं, और आखिरत में भी भलाई मांगते हैं, यानी ये कि मग़फ़िरत, बख्शिश, जन्नत मांगते हैं। वक़िना अज़ाबन्नार, और ये मांगते हैं अल्लाह हमें आग के अजाब से बचा। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, इनके लिए हिस्सा होगा जो उन्होंने कमाई की। सिर्फ मांगने से नहीं मिल जाएगा वो, बल्कि जो उन्होंने मेहनत की होगी, जो अपने आप को लगाया होगा, खपाया होगा, कुर्बानियाँ दी होंगी, उसमें से उन्हें हिस्सा मिलेगा। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला हिसाब का बहुत तेज़ है। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात, और अल्लाह को याद करो गिनती के चंद दिनों में। ये 3 दिन है, 11, 12, 13 जो मिना में क़याम होता है। फमन तअज्जल फ़ी यौमैन, तो 3 की बजाय अगर कोई जल्दी से 2 ही दिन पूरे करके चला जाए, मिना में 2 दिन ठहर के चला जाए, फला इस्म अलैह, उस पर कोई गुनाह नहीं है। वमन तअख़्ख़रा, और जो मुअख़्ख़िर करे, यानी 3 दिन वहाँ पे रुके, फला इस्म अलैह, उसमें भी कोई गुनाह नहीं। लिमन इत्तक़ा, जो मुत्तकी हो, शर्त यह है कि उसकी नीयत साफ़ हो, खरा हो, अल्लाह का से डरने वाला हो। वत्तकुल्लाह वालमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और जान रखो कि तुम उसी की जनाब में जमा किए जाओगे। व मिनन्नास मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया, अब ये एक बहुत अहम मजमून है जो यहाँ पे आ रहा है। कोई शख्स था अखनस इब्न शुरैक, ये मुनाफिक आदमी था, लेकिन ये कि बड़े बातें करने में माहिर था, बड़ा ताक था, और बातें सुन के मालूम होता था इससे नेक आदमी कोई नहीं है। तकरीब बहुत ही उम्दा और बहुत ही उसलूब उसका अच्छा, मन जो है वो मोल लेता था बातों से। तो व मिनन्नास, और लोगों में ऐसे लोग भी हैं, मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया, जिनका कौल, जिनकी बात, जिनके जो दावे वो आपको दुनिया की ज़िंदगी में बड़े पसंद आते हैं। मालूम होता है ये बहुत ही समझदार आदमी, बड़ा सियाना आदमी, बड़ा इल्म वाला आदमी, बड़ा फ़क़ीह आदमी है। व युशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही, और जो उसके दिल में है उस पर वो अल्लाह को गवाह बनाता है। वह हुआ अलद्दुल खिसाम, और वो सख्त दुश्मन है, सख्त झगड़ालू है, उसका दिल बुग़्ज़ से भरा हुआ है। ऐसे लोग होते हैं वो आपके दुश्मन होते दुश्मन हैं, लेकिन बड़े मीठे बन के आते हैं। और ख़ास तौर पे जो नज़रियाती जमातें होती हैं, जो किसी नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आई होती हैं, उसमें तो ऐसे ख़तरनाक सांप जो जब घुसते हैं तो वो बातें तो मन मोने वाली कर लेते हैं, और वो खूब मुट्ठी चापी भी कर लेते हैं, खुशामद भी कर लेते हैं, लेकिन उस नज़रिए के वो दुश्मन होते हैं। और जब उन्हें मौका मिलता है उस दुश्मनी का इजहार भी करते हैं, उसे वो गुमराह और शैतान और पता नहीं क्या क्या समझ रहे होते हैं। वइज़ा तवल्ला, और जब वो मुड़ के जाता है, यानी सामने आके तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करे, लेकिन ये कि जब वो अपने वहाँ से वापस पलटेगा, साफिल अर्दे, तो वो ज़मीन में कोशिश करेगा लियुफ़सिदा फ़ीहा, के उसमें फसाद मचाए, यानी उसमें इस्लाह के नाम पर बिगाड़ करे। वैसे तो वो जो भी कहे कि भाई ये क्या हो रहा है जी, हम इसमें सख्ती कम कर रहे हैं, इस्लाह कर रहे हैं, लेकिन ये कि वो इस्लाह के नाम पर जो है वो वहाँ पे फसाद मचाए, उसमें बिगाड़ पैदा करे, अफरा तफरी मचाए। वह युहलिकल हर्स व नस्ल, और खेतियाँ और जानें बर्बाद करे। और वो सारी किसी की, एक खेती वो होती है ना जो हम बोते हैं, और एक किसी की मेहनत की खेती होती है, उसको वीरान करना, उसको बर्बाद करना, उसको उजाड़ना, और उसको वो जो बाढ़ लगाई गई हो उसी के ज़रिए से उसको खाने के दर पे होना। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, ऐसे फसाद को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। वइज़ा क़ीला लहु इत्तक़िल्लाह, और जब उससे कहा गया कि अल्लाह का तकवा इख्तियार कर, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, एक माकूल बात, एक दुरुस्त बात, एक सही बात जिसे हर माकूल आदमी को मान लेना चाहिए, उस मामले में भी अपनी इज्जत को वो लेके खड़ा हो, उसकी इज्जत ने उसको गुनाह पर पकड़ लिया।
وہ کوئی کسی بھی درجے میں تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا کہ یہ تو میری عزت ہی کے خلاف ہے گویا، تو یہ شے ایک آدمی کے لیے بڑی بہت ہی تباہ کن ہے کہ اس کی عزت حق کے رستے کی رکاوٹ بن جائے، ایک معقول بات کو قبول کرنے کی رکاوٹ اس کی عزت بن جائے۔ اخذتہ العزت بالاسم فحسبہ جہنم، تو ایسے شخص نے پھر اپنا ٹھکانہ دوزخ بنایا۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، جو لوٹنے کے اعتبار سے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ توبہ کی توفیق ہو جائے، اللہ بچائے، لیکن یہ کہ جو بھی پھر ایسا شخص ہوگا اس کے بارے میں یہ ایک بات آ گئی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، اور لوگوں میں وہ بھی ہے جو بیچتا ہے اپنی جان، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنی جان بیچنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو صلاحیتیں اللہ نے اسے دی ہیں وہ لگاتا ہے اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے جو ہے وہ نیکیاں کمانے کے لیے اور اللہ کی منشا اور مرضی پوری کرنے کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو پسند نہیں ہے، یک رنگی چاہیے، پورا کا پورا داخلہ چاہیے، اللہ کا کسی حکم کو نہ توڑو، اللہ کے جملہ احکامات مانو، اور اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ احکام مانو، ابھی جو بات آئی تھی یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں امت وسط بنایا ہے، اب تم نے یہ دین دوسروں تک پہنچانا ہے، تم نے گواہ بننا ہے باقی لوگوں کے اوپر، لہٰذا اس کی تبلیغ کرو، اس کی نشر و اشاعت کرو، اور یہ نہیں ہو سکتی جب تک تم اللہ کے دین کو قائم کر کے دنیا والوں کو نہ دکھا دو۔ تو ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش پا کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، تو اگر تم بہک گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس یہ واضح نشانیاں آ چکی ہیں، واضح آیات آ چکی ہیں، واضح احکامات اور اللہ کے حکم آ چکے ہیں، فَعْلَمُوا، تو جان رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، تو وہ کس شے کا انتظار کر رہے ہیں، کسے دیکھ رہے ہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اب بادلوں میں سے، صاحبانوں میں سے وہ خود ہی برآمد ہو جائیں، یعنی یہ کہ یہ اب حشر کا اور قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، والملائکہ، اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور معاملہ چکتا کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور بہرحال اگر ابھی نہیں بھی چکتا ہوتا تو بالآخر تو تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے ہیں، وہیں پہ پیشیاں ہوں گی، وہیں پہ حساب ہوگا، وہیں پہ پوچھا جائے گا، اور وہاں کسی کی عزت پھر آڑے نہیں آ سکے گی کہ جی میرا حساب تو نہیں ہو سکتا، وہاں تو سب کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ وإلی اللہ ترجع الامور۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔